على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ہمیں اللہ رب العزت کا اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والے اور رحمتوں والے ہیں۔ اسی طرح اس اللہ نے جو ہمیں پیغمبر دیے وہ بھی بڑا ہی پیار کرنے والے اور بڑے رحمتوں والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور آپ کا اس طرح خیال کرتے تھے اور میرے اور آپ کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے۔ میرے ماں اور میرے باپ اور اس جہاں میں جتنے لوگ بستے ہیں ان کے ماں باپ انسان کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہوتے اور اتنا انسان کا خیال نہیں کرتے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے اوپر ایک احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے بارے میں سوچتے رہتے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بستر پہ لیٹے ہوتے، کبھی مسجد نبوی میں ہوتے۔ ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ یعنی کوئی ایسا موقع، جہاد کے میدان تھے جہاں پہ لاشیں گر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خوفناک منظر ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں بھی اپنی امت کو یاد رکھتے۔ تو امت سے مراد میں اور آپ ہیں اور ایک ایک مسلمان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ ایک بہترین پہلو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جواب میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہم کتنے فکر مند ہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خیال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَعْوَةٍ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی تھی کہ کوئی بھی نبی مجھ سے ایک دعا پرسنلی اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی کر لے تو میں اس کو فوراً وہ دعا مانگی ہوئی عطا کر دوں گا۔ اب نبی کی تو ہر دعا ہی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، لیکن یہ ایک پرسنلی اعزاز تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دیا تھا کہ آپ جو بھی مانگیں گے فی الفور آپ کو ملے گا۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ فِي دَعْوَتِي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے انبیاء کرام میں سے اپنی دعا کے اندر جلدی کی اور انہوں نے جو بھی مانگنا تھا اللہ سے مانگ لیا۔ اور میں نے کیا کیا ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ آپ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کے لیے مؤخر کر دیا ہے، کل قیامت والے دن میں امت کے لیے وہ دعا کروں گا۔ کتنی پیاری یہ بات ہے۔ یعنی کبھی آپ تنہائی کے اندر بیٹھ کے یہ بات سوچیں۔ آج ہم بچوں والے ہیں تو
تو ہم اپنے بچوں کے لیے کتنا فکر مند ہوتے ہیں. اب بچے بڑے ہو رہے ہیں جی، ان کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. خدا کی قسم دنیا کی تمام محبتیں جمع کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہمارے بارے میں فکر مند رہتے تھے، ہم اپنی سگی اولاد کے لیے اتنے فکر مند نہیں ہیں. تو ہمیں بھی اس کے لیے کچھ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جواب تو دینا چاہیے نا. اب ہم کتنے جفا والے ہیں اور ہمارے دل کتنے سخت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وفائیں کیسی ہیں ہم سب سوچ سکتے ہیں. سال کے اندر ایک دن آتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ان کا حق ادا کر رہے ہیں. ساری زندگی بھی انسان لگا دے تو وہ تو کائنات میں ایسی عظیم ہستی ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. میرا یہ ایمان ہے کہ کائنات کے اندر جتنے ریگستان ہیں ان کے تمام ریت کے ذرات کو آپ جمع کر لیں، سمندروں کے پانیوں کے قطرے بنا لیں، اور آسمان کے فرشتے اور فرشتوں کے بعد عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کے خود اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں فرما رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بھی، فرشتے بھی، پوری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں. اور میں اور آپ دیکھیں ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یادیں کتنی تھوڑی ہیں. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈ کو ذرا دیکھا کہ آپ آج زیادہ خوش ہیں. ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی خوش رہتے ہیں. گھر میں جاتے تو خوشی کی ایک نئی لہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ہوتی. ہم جب گھر جاتے ہیں تو سارا جو بازار کا ہوتا ہے نا، وہ جتنی ٹینشنز ہوتی ہیں وہ ساری لا کے گھر کے اندر انڈیل دیتے ہیں، اور وہ ایک نیا جو ہے وہ فتنہ برپا ہو جاتا ہے گھر کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے. گھر کے اندر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے خوشی کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا زیادہ خوش ہے. تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کہہ رہی ہیں؟ ہماری اماں جان، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ذرا دعا فرما دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے سری اور اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما دے، اور یہاں تک کہ اس کے اگلے اور پچھلے زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دے. کتنی بڑی دعا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس دعا کو سنتی ہیں فضحکت حتی سقط رأسها فی حجرها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ سنتی ہیں تو اتنی خوش ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور میرے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. تو اتنی خوش ہوتی ہیں کہ ہنستے ہنستے مسکراتے مسکراتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک کے اندر اپنا سر گرا دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں عائشہ میری دعا نے تجھے اتنا خوش کیا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی دعا نے بہت خوش کر دیا ہے. چونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ
اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتے ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے اتنی خوش ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ اللہ کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں جو دعا میں نے آپ کے لیے کی ہے میں اپنے ہر امتی کے لیے نماز کے اندر کرتا ہوں۔ ہر نماز کے اندر ہر امتی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ میری امت کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ دعا ہمیں خوش نہیں کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کتنا خیال کیا کرتے تھے، اور آج میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی وفائیں کر رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے سچے مسلمان ہم بن جائیں۔ صرف نعرے مارنے سے یا صرف انسان نام لینے سے سچا امتی نہیں بنتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں فکر مند رہتے تھے، ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو مزید بڑھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے سچے امتی بن جائیں۔ ویسے ہمارے اعمال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، لیکن ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اس کے مفہوم کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے لا کے ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے جب بھی انسان کا گناہ پہ دل کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو اور محبتوں کو سامنے لانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنا پیار کرتے رہے اور ہمارے بارے میں کتنا فکر مند رہتے رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا امتی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔